بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سے ہم اس نئی کتاب کو شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے اصول فقہ حنفی۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں کو اصول الشاشی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حالانکہ اصول الشاشی اصول فقہ حنفی کی اصول فقہ کی بنیادی کتاب ہے، لیکن کچھ طلباء کو وہ کتاب بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے یہ اصول فقہ حنفی ہے۔ اس میں اس سے زیادہ آسان، بلکہ یہ اردو میں ہے اور اس لیے اور آسان ہے، اور پھر اس سے زیادہ آسان لب و لہجے میں اس کے اندر اصول فقہ کے جو مسائل ہیں اور قواعد وغیرہ ہیں وہ اس میں بیان کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے اصول فقہ کی تعریف کہ اصول فقہ کہتے کس کو ہیں، ہے نا، یہ کس کا نام ہے؟ تو کہتے ہیں کہ علم اصول فقہ وہ علم ہے، اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام فقہیہ کے اثبات و دلائل سے بحث کی جائے۔ یعنی اصول فقہ جو ہے یہ ایک علم ہے، جس طرح سے نحو ایک علم ہے، صرف ایک علم ہے نا، اور بلاغت ایک علم ہے، معانی یہ ایک علم ہے نا، تو اسی طرح سے اصول فقہ بھی ایک علم ہے۔ ٹھیک ہے، کون سا علم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جس میں احکام فقہیہ کے اثبات و دلائل سے بحث کی جائے، یعنی وہ علم ہے جس کے اندر فقہی احکام کو، فقہی احکام کیا ہوئے؟ یعنی شریعت کی طرف سے جو بھی حکم ہوتے ہیں کہ کوئی کام کرنا جائز ہے، کوئی کام کرنا ناجائز ہے، کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ فرض ہے، کچھ مکروہ ہے، کچھ سنت ہے نا، کچھ مستحب ہیں۔ تو یہ جو احکام ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا یہ فرض ہے نا، روزہ رکھنا یہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، فرض ہے نا، تو یہ سب جو احکام ہیں تو ان احکام کے اس بات سے بحث کی جاتی ہے۔ اس بات کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا کہ یہ احکام کیسے ثابت ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اس علم کے ذریعے سے ہی ان احکام کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم اور احادیث رسول ان میں غور کریں گے تو ان کے اندر سب کچھ موجود ہے نا، لیکن یہ سب نکالنے کا، قرآن کریم سے کوئی مسئلہ اخذ کرنے کا، اس کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے کچھ اصول اور کچھ قاعدے ہیں، ہے نا، تو ان قاعدوں کو ہی اس علم کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس علم کے ذریعے سے قرآن کریم اور احادیث رسول سے مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو احکام فقہیہ یعنی حلال و حرام کے اس بات یعنی ثابت کرنے، ہے نا، ثابت کرنے سے بحث کی جاتی ہے، اور ان کے دلائل سے بحث کی جاتی ہے، یعنی ان کی دلیلوں سے بحث کی جاتی ہے کہ کوئی بھی حکم جو ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کہا کہ نماز فرض ہے تو اس کی دلیل کیا ہے نا، کوئی کہا اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ دلیل کیسے پتہ چلے گی؟ اس علم کو پڑھنے کے بعد، جب اس علم کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اس کی دلیل کیا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام فقہیہ یعنی حلال و حرام کو ثابت کرنے اور ان کی دلیلوں سے بحث کی جاتی ہے، یا ایسے اصول کا جاننا جن کے ذریعے احکام شرعیہ عملیہ کی معرفت حاصل ہو۔ مطلب ایسے قاعدوں کا جاننا، ہے نا، اصول سے مراد قواعد ہیں، قاعدے، ایسے قاعدوں کا جاننا جن قاعدوں کی روشنی میں ہم شرعی احکام کو، وہ شرعی احکام جن پر عمل کیا جاتا ہے نا، ان شرعی احکام کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، یعنی ان کی جانکاری حاصل ہو جائے، کہ یعنی ہمیں یہ علم ایسے اصول بتاتی ہے کہ جن اصول کی روشنی میں ہم قرآن کریم سے یا احادیث رسول سے شرعی احکام کو جان سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے، اور یہاں عملیہ کہا ہے، عملیہ اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ احکام دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عملیہ ان کو کہتے ہیں جن کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، یعنی بدن سے جو بھی کام انسان کرتا ہے، ہاتھ پیر جسم، ان سے جو کرتا ہے عمل، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو احکام شرعیہ عملیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو دل سے کیے جاتے ہیں، یعنی ماننا، تسلیم کرنا،
ہے نا، کوئی بات ماننا تو یہ دل سے ہوتا ہے، یہ ہاتھ پیر سے تو ہوتا نہیں ہے، تو ان کو بولتے ہیں اعتقادیہ، یعنی عقیدہ رکھا جاتا ہے جن چیزوں کا، تو ان کو احکام شرعیہ اعتقادیہ کہتے ہیں، اور جن پر عمل کیا جاتا ہے جسم ہاتھ پاؤں کے ذریعے تو ان کو احکام شرعیہ عملیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اصول فقہ ہے یہ ہمیں بتائے گا ان احکام کو جو عملیہ ہیں، وہ احکام، یہ علم ہمیں ایسے اصول بتائے گا جن اصول کی روشنی میں ہم وہ احکام قرآن کریم اور احادیث رسول سے نکال پائیں گے، جان پائیں گے، یہ یا ایسے قواعد کا علم جن کی مدد سے فقہ و مسائل شرعیہ تک تحقیق کے ساتھ پہنچا جا سکے۔ یہ تیسری تعریف ہے اصول فقہ کی، کہ اصول فقہ ایسے قاعدوں کو جاننے کا نام ہے جن قاعدوں کی مدد سے ہم فقہ کا مطلب بھی احکام شرعیہ ہوتا ہے، دونوں کا مطلب سیم ہے، شرعی احکام، فقہ و مسائل شرعیہ یعنی شرعی مسائل، ہے نا، تک تحقیق کے ساتھ پہنچا جائے۔ تحقیق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ ہم نے جو مسئلہ نکالا ہے وہ مسئلہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس بات کا اس میں کوئی شک نہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں تحقیق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو تحقیق کے ساتھ ہم مسائل نکال سکیں گے جن قواعد کی مدد سے، تو ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ ایسے اصول کا جاننا جن کے ذریعے احکام شرعیہ عملیہ کی پہچان حاصل ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یا پھر کیا نام ہے، وہ علم ہے جس میں احکام فقہیہ کو یعنی شرعی احکام کو ثابت کرنے اور ان کی دلیلوں سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ تینوں تعریف ہیں اصول فقہ، تین تعریف ہیں اصل میں، ایک تعریف نہیں، یہ تین ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، کوئی انسان کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، کوئی بھی علم ہو اس کے کچھ موضوع ہوتے ہیں، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ تو اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اربعہ اور احکام، چار دلیلیں اور ان میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ احکام، یہ اس کا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ چار دلیلیں کون سی ہے؟ قرآن کریم، احادیث رسول، علماء کرام کا اتفاق اور قیاس، ٹھیک ہے۔ ان سب کا بیان آگے الگ الگ سے آئے گا، ٹھیک۔ تو اس اصول فقہ کا جو موضوع ہے یہی چاروں چیزیں ہیں، قرآن کریم، احادیث رسول اور کیا نام ہے، امت کا اتفاق یعنی امت کے علماء کا اتفاق اور قیاس، یہ چاروں اس کا موضوع ہے۔ بعض لوگوں نے صرف ادلہ اربعہ ہی کو موضوع قرار دیا ہے۔ اچھا، ادلہ اور احکام دونوں ہیں موضوع، ہے نا، یعنی کہ یہ چاروں تو موضوع ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ ان ساروں سے جو حکم ثابت ہوتے ہیں وہ حکم بھی جو ہے وہ موضوع ہیں اس اصول فقہ کا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صرف جو ہیں قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس یہی اس کا موضوع ہیں، ٹھیک ہے۔ غرض و غایت، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس علم کا بھی ایک مقصد ہوگا۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا تو پھر یہ ملے گا، یہ حاصل ہوگا، تو اس علم کو حاصل کرنے کا بھی ایک مقصد ہے، کیا ہے؟ ادلہ شرعیہ سے احکام کا استنباط اور سعادت دارین کا حصول۔ مطلب کیا ہوا کہ جو شرعی دلائل ہیں یعنی قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس، ان سے احکام کا استنباط یعنی شرعی احکام ان سے نکالے جا سکیں گے اس علم کی مدد سے۔ اس علم کو حاصل کرنے والا شرعی احکام قرآن و سنت سے نکال پائے گا، ہے نا۔ تو قرآن و سنت سے شرعی احکام کو نکالنا، قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس سے شرعی احکام کو نکالنا اور دارین کی سعادت حاصل کرنا، مطلب دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا، ہے نا، یہ اس علم کا مقصد ہے۔ کیونکہ جب انسان مسائل کو نکالے گا تو ظاہر سی بات ہے ان مسائل پر عمل کرے گا، تو اب جب ان مسائل پر عمل کرے گا یا کوئی بھی عمل کرے گا تو جو عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے حاصل ہوگی۔ تو یہ دونوں اس کا مقصد ہے کہ اس علم کو سیکھ کر کے قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس سے مسائل کو ہم مسائل شرعیہ کو جان سکتے ہیں اور پھر ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یہ اس علم کا موضوع ہے۔ اچھا، اب اصول فقہ جو کہا گیا ہے اس کے مطلب تحقیق کیا ہے نا، لغت میں اس کا کیا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا کہہ رہے ہیں کہ اصول اصل کی جمع ہے، ٹھیک، اصل کی جمع ہے اصول، اور اصل کا لغوی معنی ہے ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر اس کے غیر کی بنیاد ڈالی جائے، جس پر اس کا غیر قائم ہو، ٹھیک ہے، وہ شے جس پر کسی غیر کی بنیاد ہو، ہے نا۔
خواہ حصی طور پر ہو خواہ عقلی طور پر ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دیوار کھڑی ہوتی ہے تو وہ بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، یا گھر کہہ لیں گھر کھڑی ہوتی ہے تو وہ بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلے اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے زمین سے، پھر اس کے اوپر جو ہے دیواریں کھڑی ہو جاتی، پھر اس کے اوپر چھت ڈالے جاتے، تو یہ مکان بنتا ہے اس طرح سے۔ تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہے نا، جو چیزیں صرف سمجھی جا سکتی ہیں، تو ان کو بولتے ہیں عقلی طور پر، ہے نا، عقلی طور پر کسی چیز پر کسی چیز کی بنیاد ہو، یعنی ہمارے ذہن میں کوئی بات آئے اور وہ بات کسی دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہو، تو یہ جو پہلی والی بات ہے وہ دوسری والی بات کا غیر ہوگی، اور پہلی والی بات کے لیے دوسری والی جو بات ہے وہ اصل ہوگی، اس کی بنیاد ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی والی بات اگر نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتی، ہے نا، تو اس طرح سے تو یہ ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل کہتے ہیں اس چیز کو جس پر اس کے غیر کی بنیاد ہو، چاہے وہ حصی طور پر ہو، یعنی ہم اسے محسوس کر کے دیکھ کر کے، ہے نا، ان چیزوں کے ذریعے ہم اس کو کیا نام ہے جانتے ہوں کہ ہاں یہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتی، تو یہ دوسرے کے لیے بنیاد ہے، یا تو وہ عقلی طور پر ہو، یعنی ہم صرف ذہن میں سمجھ سکتے ہوں کہ ہاں اگر یہ پہلی چیز نہ ہوتی تو یہ دوسری چیز نہ ہوتی، تو یہ پہلی چیز دوسری چیز کے لیے بنیاد ہے، اصل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ فقہ کا لغوی معنی جاننا اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، لغوی معنی جو لفظ فقہ ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جاننا اور سمجھنا، کسی چیز کو جاننا اور کسی چیز کو سمجھنے کو کہتے ہیں فقہ، ٹھیک ہے، اور فقہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنا، دین کی سمجھ کو ہی فقہ بولتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو فقہ کا لغوی معنی جو ہے وہ جاننا اور سمجھنا ہے، اور یا پھر یہ کہیں کہ متکلم کا مقصد جاننا، کہ بولنے والا اپنی بات بولنے والے کی بات کا مفہوم کیا ہے نا، تو اس کا مقصد جاننا، اس کے بات کرنے جو بھی بات اس نے بولی ہے وہ بات کیوں بولی ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے، اس بات کو جاننا، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں فقہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف، یعنی فقہ کہتے کسے ہیں، ٹھیک، یہ تو فقہ کا معنی ہوا لغت میں، فقہ کہتے کسے ہیں، تو اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ دیکھیں پہلی تعریف کیا ہے؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، نفس کا ان چیزوں کو جاننا جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا، اسی کا نام فقہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی نفس کا اپنے لیے نفع بخش اور نقصان دہ چیزوں کے جان لینے کا نام فقہ ہے نا، یعنی انسان یہ جان لے کہ اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دینے والی ہے، اس بات کو جان لے تو اسی کو فقہ کہیں گے۔ دوسری تعریف، فقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتها التفصیلیہ، کہ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے جان لینے کا نام فقہ ہے، یعنی کہ شرعی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل، یعنی قرآن و سنت میں جو آیتیں یا صورتیں یا حدیثیں جو آئی ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں ان حدیثوں کے ذریعے ہے نا کسی حکم کو جان لینا، کہ اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ ہاں اس کی دلیل یہ ہے، یعنی یہ آیت ہے، اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے نا، تو ان دلیل کے ساتھ اس کے حکم کو جان لینے کا نام علم فقہ ہے، اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ تیسری تعریف کہ وہ علم ہے جس میں افعال مکلفین سے بحث کی جائے، اس حیثیت سے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، صحیح ہیں یا فاسد ہیں۔ افعال مکلفین، مکلف کس کو کہتے ہیں؟ جو عاقل ہو، بالغ ہو، ہے نا، مکلف اصل میں اس کو کہتے ہیں جس پر حکم لازم ہو، ہے نا، جس کے لیے حکم کی رعایت کرنا ضروری ہو۔ اب مثال کے طور پہ کوئی کام اگر حرام کیا گیا ہے تو اس کے لیے اس سے بچنا یہ واجب ہو، ہے نا۔ اب جو بچے ہوتے ہیں تو ان پر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں، ہے نا، نماز نہ چھوڑیں، یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، تو وہ کیونکہ وہ ابھی مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کوئی بالغ تو ہے لیکن وہ عقل مند نہیں، اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، پاگل ہے وہ، تو وہ بھی غیر مکلف ہوتا ہے، وہ بھی مکلف نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اگر نماز چھوڑے تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، اس پر نماز ادا کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ تو افعال مکلفین کا مطلب کہ جن لوگوں پر حکم لازم ہوتے ہیں، یعنی عاقل اور بالغ، تو ان لوگوں کے افعال سے بحث کی جائے، یہ لوگ کیا کام کریں گے کیا نہیں کریں گے، ان سے بحث کی جائے،
اور بحث جو ہوگی وہ کس حیثیت سے ہوگی، کس اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ وہ ان کے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں. یعنی کوئی کام اگر عقل مند انسان، بالغ انسان کرے گا تو اس کام کا کرنا اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے یا حرام ہے نا، درست ہے یا نادرست ہے نا، ناجائز ہے. تو یہ سب اس اعتبار سے بحث کی جائے مکلفین کے افعال سے، تو اس بحث کو ہی یا جس علم میں یہ بحث کی جاتی ہے اس علم کا نام علم فقہ ہے. فقہ کا موضوع افعال مکلفین ہے نا، مکلف لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں، یہی علم فقہ کا موضوع ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کے کام کیا ہیں. فقہ کی غرض و غایت، افعال مکلفین کو حرام و حلال، صحیح و فاسد ہونے کی حیثیت سے جاننا اور سعادت دارین کا حصول. یعنی مکلف لوگ جو ہیں نا، ان کے جو کام ہیں تو ان کو اس حیثیت سے جاننا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے نا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کام کا کرنا. جیسے کہ کوئی شخص جو ہے مطلب یہ مثال کے طور پہ شراب کا پینا یہ حلال ہے یا حرام ہے نا، درست ہے یا نہیں ہے نا. تو ان سب کو جاننا اور پھر سعادت دارین کو حاصل کرنا. یعنی جب یہ بات جان لے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر ان پر عمل کرے گا، اور ان پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرے گا. تو اسی کو کہیں گے سعادت دارین کا حصول، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کو حاصل کرنا، نیک بختی کو حاصل کرنا. فقہ و شرع میں فرق، یعنی بعض لوگ جو ہیں فرق کرتے ہیں فقہ اور شرع میں فرق کیا ہے، فقہ کسے کہتے ہیں، شرع کسے کہتے ہیں، یا شرع اور فقہ میں جو فرق ہے وہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اصولیین نے کتب اصول فقہ میں اصول فقہ کی جگہ عموماً اصول شرع کے الفاظ لکھا ہے نا. یعنی جب آپ اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں گے نا تو اس میں جب وہ اصول بیان کریں گے، شریعت کے اصول کیا ہیں، تو وہاں کہتے ہیں کہ اصول الشرعی ہے نا، اصول کی اضافت شرع کی طرف کریں گے، فقہ کی طرف نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ فقہ کے اصول یہ ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شرع کے اصول یہ ہیں ہے نا. تو اسی کو جیسے کہ صاحب حسامی نے فرمایا کہ فَإِنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنبَطُ مِنْ هَٰذِهِ الْأُصُولِ ہے نا. صاحب حسامی نے یہ تعریف کرتے ہوئے ہے نا، اصول شرع کو بیان کرتے ہوئے، اصول فقہ کو بیان کرتے ہوئے، جو 4 اصول ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اصول الشرعی ہے نا، یعنی شریعت کے اصول. یہ نہیں کہا کہ فقہ کے اصول، یہ کہا شریعت کے اصول. تو ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح سے صاحب نور الانوار جو ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ صاحب المنار، جو الکتاب المنار جو لکھی گئی ہے اس کی جو شرح ہے نور الانوار، تو انہوں نے بھی اصول الشرع ہی کہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی مصنفین جو ہے اصول فقہ کی بجائے اصول شرع کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لفظ فقہ سے لفظ شرع کی جانب عدول کی وجہ یہ ہے کہ لفظ شرع یہ عام ہے اور لفظ فقہ یہ خاص ہے. یعنی جو لفظ شرع ہے نا، یہ عام ہے. عام ہونے کا مطلب کہ اس کے تحت زیادہ افراد آتے ہوں ہے نا، اور فقہ جو ہے یہ خاص ہے. مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر، شرع کے اندر فقہ کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن فقہ کے اندر شرع کا پورا معنی یہ نہیں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہنے کہ شرع جتنی چیزوں پر دلالت کرتا ہے، شرع سے جتنی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اتنی چیزیں لفظ فقہ سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. یہی ہوتا ہے خاص اور عام کا مطلب ہے نا. جیسے کہتے ہیں نا کہ عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے اور خواص کے لیے مسئلہ یہ ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام انسان جتنے بھی ہیں مسلمان، ان سب کے لیے مسئلہ اس طرح ہے، اور جو خاص لوگ ہیں یعنی جو جانکار ہے، علم والے لوگ ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے. تو جو خاص ہیں وہ کم ہیں، جو عام ہیں وہ زیادہ ہے. تو خاص اور عام انہی کو کہتے ہیں کہ عام کے تحت جو ہے جو زیادہ افراد آتے ہیں ان کو کیا نام ہے، عام کہا جاتا ہے، اور جس کے تحت کم آتے ہیں اس کو خاص کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ مراد یہ ہے، یہاں مطلب یہ ہوا لفظ شرع یہ عام ہے اور لفظ فقہ خاص ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ شرع سے زیادہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اس کے اندر وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو چیزیں لفظ فقہ سے سمجھ میں آتی ہیں، اور لفظ فقہ جو ہے اس سے وہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو لفظ شرع سے سمجھ میں آتی ہے. اس کو خود یہ ابھی بیان کریں گے شاید.
کہتے ہیں کہ لفظ شرع احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ دونوں کو شامل ہے. ہاں خود انہوں نے بیان کر دیا اور کہا کہ لفظ فقہ جو ہے، لفظ شرع یہ احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ دونوں کو شامل ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا کہ شریعت کا مطلب، شرع کا مطلب وہ احکام جن پر عمل کیا جاتا ہے اعضائے بدنیہ سے، اور وہ احکام جن پر دل سے ایمان رکھا جاتا ہے، یعنی جن کا صرف دل میں دخل ہوتا ہے، دل سے دخل ہوتا ہے، مطلب کہ ان کا کام صرف دل سے ہوتا ہے، بدن سے نہیں ہوتا ہے، انسان کے اعضاء سے نہیں ہوتا ہے ان کا تعلق، یہ صرف دل سے ہوتا ہے، کہ مطلب انسان اس کو دل سے سمجھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، ان کو مان لیتا ہے، تو ان کو اعتقادیہ بولتے ہیں. اور احکام عملیہ وہ ہوتے ہیں جن پر جو ہے بدن کے ذریعے عمل کرنا پڑتا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے نا، روزہ رکھنا، تو ان میں بدن کا دخل ہے، تو ان کو احکام عملیہ. تو جو لفظ شرع ہے نا، یہ احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ دونوں کو شامل ہے. ٹھیک ہے، اور لفظ فقہ جو ہے یہ صرف احکام عملیہ کے ساتھ خاص ہے. مطلب کیا ہوا کہ لفظ فقہ جب کہیں گے تو اس سے صرف وہ اعمال سمجھ میں آتے ہیں، وہ احکام سمجھ میں آتے ہیں کہ جو انسان کے کاموں سے، ان کاموں سے جن کا تعلق صرف انسانی بدن سے ہے، ان سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا. مطلب کہ کھانا پینا، ہے نا، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف ان کے اندر آتی ہیں، ان کو احکام عملیہ کہتے ہیں. اور جب لفظ فقہ کہیں گے تو ان سے یہی کام مراد ہوں گے، اور جب لفظ شرع کہیں گے تو ان کے اندر یہ کام تو مراد ہوں گے ہی، ساتھ میں وہ بھی مراد ہوں گے جو اعتقادیہ ہوتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا عقیدہ رکھنا، ہے نا. اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا. تو ان میں بدن کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں صرف دل اور انسان کے سوچ، ان کا ہی دخل ہے کہ انسان ان کو سوچتا ہے اور پھر ان پر ایمان رکھتا ہے، ان کو مانتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے نا، کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا رسول ہونا یہ حق ہے نا. تو ان کو اعتقادیہ بولتے ہیں. تو جب فقہ کہا جاتا ہے نا تو ان سے یہ مراد نہیں ہوتے ہیں، ان سے صرف وہی مراد ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے بدن کے ذریعے. اور جب شرع کہتے ہیں تو اس سے دونوں مراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ مصنفین جو ہے وہ فقہ کے بجائے شرع کہتے ہیں، اصول الشرع کہتے ہیں. اچھا بھی وجہ یہ مکمل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں کہتے ہیں کہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت صرف احکام عملیہ ہی کے اصول نہیں ہیں بلکہ احکام اعتقادیہ کے بھی اصول یہی ہیں. مطلب جو قرآن کریم ہیں، احادیث رسول ہیں، علماء کرام کے جو جن مسائل پر اتفاق ہو جاتے ہیں، تو یہ اتفاق جو ہے یہ صرف احکام عملیہ کے لیے اصول نہیں ہے نا. وہ احکام جن پر عمل کیا جاتا ہے نا بدن کے ذریعے، صرف انہی کے لیے یہ اصول نہیں ہے، یعنی صرف وہی مسائل ان سے نہیں نکلتے ہیں جن مسائل پر عمل کیا جاتا ہے، بلکہ اصول فقہ سے، اصول اربعہ سے وہ مسائل بھی نکلتے ہیں کہ جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے، عقیدے سے ہوتا ہے نا. تو وہ بھی انہی سے نکلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا قل هو اللہ احد اس آیت کریمہ سے. تو قل هو اللہ احد جو ہے یہ بھی تو اصول اربعہ میں سے ہی ہے نا. تو اصول اربعہ جو ہیں وہ صرف اور صرف احکام عملیہ کے لیے اصول نہیں ہیں. جس طرح سے کتاب اللہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہے نا، اسی طرح سے اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد، ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تم فرما دو اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو جو اصول اربعہ ہے، کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس، یہ جس طرح احکام عملیہ کے لیے اصول ہیں اسی طرح سے احکام اعتقادیہ کے لیے بھی اصول ہیں، دونوں کے لیے اصول ہیں. جب دونوں کے لیے اصول ہیں تو پھر یہ، اور دونوں پر دلالت کیا ہوگا؟ لفظ شرع سے ہی دونوں پر دلالت ہوگا، لفظ فقہ سے دونوں پر دلالت نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف احکام عملیہ پر ہوتا ہے. تو اگر کہا جاتا کہ اصول الفقہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس ہیں یہ صرف احکام عملیہ کے اصول ہیں، ہے نا، صرف احکام عملیہ ہی ان سے ثابت ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ اصول الفقہ نہیں بلکہ اصول الشرع کہتے ہیں، کیونکہ شرع یہ دونوں کو شامل ہے، احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ دونوں کو. تو اسی وجہ سے، کیونکہ ان اصول سے جس طرح سے احکام عملیہ ثابت ہوتے ہیں اسی طرح سے احکام اعتقادیہ بھی ثابت ہوتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت صرف احکام عملیہ ہی کے لیے اصول نہیں ہے بلکہ احکام اعتقادیہ کے بھی اصول یہی ہیں، یعنی اعتقادی مسائل جو ہیں وہ بھی انہی سے ثابت ہوتے ہیں. ہاں، قیاس
یہ صرف احکام عملیہ ہی کی اصل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو قیاس ہے چوتھا جو اصول ہے یہ جو ہے صرف احکام عملیہ ہی کے لیے اصل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے نا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قیاس جو ہوتا ہے نا یہ ظنی ہوتا ہے، اور اعتقاد جو بھی عقیدہ جو بھی ہوگا وہ ظنی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ظنی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا ہے. عقیدہ جو ہے اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے، اور قیاس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. قیاس دلیل ظنی ہے خود، اس لیے جو ہے قیاس سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے ہیں. عقیدے جو ثابت ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت اور اجماع امت انہی تینوں سے ثابت ہوتے ہیں. تو یہ تین جو اصول ہیں یہ اعتقادیہ اور عملیہ دونوں احکام کے لیے دلیل ہیں، دونوں احکام کے لیے اصول ہیں. اور جو قیاس ہے یہ صرف اور صرف احکام عملیہ کے لیے اصول ہے، اصل ہے. ہاں کہہ رہے اسی لیے جہاں اصول فقہ شمار کرایا جاتا ہے وہاں اربعۃ کا لفظ لکھا جاتا ہے، اور جہاں اصول شرع شمار کیا جاتا ہے وہاں ثلاثۃ کا لفظ لکھا جاتا ہے نا. یعنی جب اصول الشرع کو کہتا ہے نا تو کہتا ہے اصول الشرع ثلاثۃ کہتے ہیں، ہے نا. اصول الشرع ثلاثۃ کے شرع کے اصول جو ہیں وہ تین ہیں، کیونکہ شرع سے مراد دونوں ہیں، احکام عملیہ اور اعتقادیہ دونوں، اور دونوں کے لیے صرف تین ہی اصول دونوں کے لیے اصول ہیں. یعنی قرآن سنت اور اجماع امت یہی تین جو ہیں اصول کے لیے اصول ہیں، وہ احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ کے لیے اصول ہیں. اور جو چوتھا ہے وہ دونوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف احکام عملیہ کے لیے ہے. اور جب شرع سے چونکہ دونوں مراد ہوتے ہیں، احکام عملیہ اور احکام اعتقادیہ دونوں مراد ہوتے ہیں، اس لیے جب شرع کہہ دیا تو اب پھر انہی کو شمار کر سکتے ہیں کہ جو دونوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنت واجماع الامت، کتاب سنت اور اجماع امت. اور جہاں اصول شرع شمار کرایا جاتا ہے، اچھا وہاں ثلاثہ کہتے ہیں، اور جہاں اصول فقہ شمار کرایا جاتا ہے تو وہاں اربعۃ کہتے ہیں. جیسے اصول شاشی جو ہے اس کے اندر غالباً یہی ہے کہ اصول الفقہ اربعۃ ہے نا، فقہ کے اصول چار ہیں. تو وہاں پہ فقہ کے اصول بیان کیے گئے، اس وجہ سے اصول الفقہ اربعۃ کہا گیا ہے. اور نور الانوار ہو گیا یا پھر حسامی وغیرہ یہ کتابیں ہو گئی، ان کے اندر کہا گیا اصول الشرع ثلاثۃ. تو وہاں شرع کے اصول بیان کیے گئے ہیں، وہ ہاں شرع کے اصول بیان کیے گئے، اس وجہ سے وہاں پر تین کہا گیا، ثلاثۃ کہا گیا، کیونکہ ثلاثہ ہی شریعت کے اصول ہیں. اور جو چار ہیں وہ فقہ کے اصول ہیں، شرع کے اصول نہیں ہیں، کیونکہ اعتقاد کے اصول چاروں نہیں ہیں بلکہ تین ہی ہیں. ٹھیک، قیاس کو الگ سے کر کے پھر بیان کیا جاتا ہے نا. جہاں اصول الشرع ثلاثۃ کہتے ہیں وہاں قیاس کو الگ سے بیان کرتے ہیں. صاحب اصول الشاشی نے لفظ شرع کے بجائے لفظ فقہ کہا تو یوں بیان کیا، اچھا یہ آ گیا، خود ہی آ گئے. ہاں اصول الشاشی جنہوں نے اصول شاشی تصنیف کی ہے انہوں نے یہ لکھا کہ اصول الفقہ اربعۃ ہے نا، فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اجماع الامت والقیاس، ہے نا. کیونکہ انہوں نے لفظ شرع نہیں کہا تھا، لفظ فقہ کہا تھا. تو جب فقہ کہا تو فقہ کے لیے جو اصول ہیں یہ چاروں ہیں، لہذا چار کہہ دیا، اربعۃ کہہ دیا. اور اگر یہی کہتے کہ اصول الشرع تو یہ کہتے کہ ثلاثۃ تین ہیں، کیونکہ شرع کے اصول تین ہی ہیں. ٹھیک ہے. بعض اصولیین نے قیاس کو بھی اصول ثلاثہ کی طرح اصل مانا، کہ جس طرح احکام اسلام اصول ثلاثہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں اسی طرح قیاس کی طرف بھی منسوب ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگوں نے جو ہے جو چوتھا اصول وہ قیاس ہے، اس کو بھی کہا کہ یہ اسی طرح سے اصول ہے جس طرح سے شروع کے تین اصول ہیں، ہے نا. ان کو بھی اصل کہا گیا کہ جس طرح سے احکام شرعی احکام ان تینوں سے ثابت ہوتے ہیں اسی طرح سے قیاس سے بھی ثابت ہوتے ہیں نا. قیاس کی طرف بھی ان کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ قیاس سے ثابت ہے. یہ کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں کہ یہ حکم کتاب اللہ کی اس آیت سے ثابت ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس قیاس سے ثابت ہے، یا اس مسئلے پر قیاس کر کے اس کو ثابت کیا گیا ہے. تو اس کو قیاس کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اس سے جوڑا جاتا ہے. تو قیاس بھی انہی کی طرح فقہ کی اصل ہے. اور جن لوگوں نے قیاس کو الگ رکھا ان کے نزدیک قیاس من وجہن اصل ہے، یعنی الگ ایک اصل ہے. یہ ان تینوں کی طرح یہ اصل نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑا ان سے الگ. کس طرح سے؟ اس اعتبار سے کہ حکم فقہی قیاس کی طرف بھی منسوب ہوتے ہیں اور من وجہن یہ فرع ہے. یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قیاس جو ہے یہ من وجہن اصل ہے اور من وجہن فرع ہے، یعنی ایک اعتبار سے یہ اصل ہے اور ایک اعتبار سے یہ فرع ہے نا. یعنی ایک طرف سے ہم غور کرتے ہیں
تو پاتے ہیں کہ یہ اصل ہے، اور ایک طرف سے جب ہم غور کرتے ہیں دوسرے اعتبار سے، دوسرے طریقے سے، تو ہم اس کو پاتے ہیں کہ یہ فرع ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ اصل ہے انہی کی طرح جس طرح سے وہ تینوں اصل ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں من وجہ اصل ہے تو وہ کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ اس اعتبار سے کہ حکم فقہی قیاس کی طرف بھی منسوب ہوتے ہیں، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ قیاس سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. تو اس مسئلے کو جو ہے، مسائل کو وہ قیاس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ من وجہ فرع ہے. اور فرع کس اعتبار سے ہے؟ تو کہتے ہیں اس اعتبار سے قیاس مثبت حکم نہیں ہوتا ہے، صرف مظہر حکم ہوتا ہے. مطلب جو قیاس ہے نا، اس سے کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہی حکم جو قرآن و سنت اور اجماع امت میں ثابت ہو چکا ہے، اسی حکم کو اس میں ظاہر کیا جاتا ہے قیاس کے اندر، ٹھیک ہے. اس میں ثابت نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ حکم تو پہلے سے ثابت ہے کسی دوسرے مسئلے کے اندر، ٹھیک ہے. بس اسی حکم کو جو وہاں پر ثابت ہے، اسی حکم کو اس میں ظاہر کر دیا جاتا ہے اس نئے مسئلے کے اندر. یعنی قیاس انہی مسائل پر ہوتا ہے جن مسائل کے بارے میں حدیث رسول اور کیا نام ہے آیات کریمہ ان کے اندر کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہی نئے مسائل کو قیاس سے ثابت کیا جاتا ہے. کیسے ثابت کیا جاتا ہے؟ وہی حکم جو دوسرے مسائل کے اندر، جو مسائل کتاب و سنت میں آ چکے ہیں، ان مسائل میں جو کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو اسی حکم کو یہاں ثابت کر دیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کے مطلب دونوں میں ایک طرح ہونے کی وجہ سے ثابت کیا جائے. اس کی بحث جو ہے الگ سے آگے قیاس کی بحث میں پوری تفصیل آئے گی، ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ قیاس جو ہے وہ حکم کو ثابت نہیں کرتا ہے بلکہ حکم کو ظاہر کرتا ہے. اس وجہ سے یہ فرع ہوا، یعنی یہ اصل نہیں ہے، کہ اصل جو ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے، انہی میں جو حکم ثابت ہوا ہے اسی حکم کو یہاں ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہ اصل میں حکم کو ثابت نہیں کرتا ہے، جب ثابت نہیں کرتا ہے تو یہ اصل نہیں ہوا، ہے نا، یہ فرع ہوا. وہی کہا کہ اس اعتبار سے یہ فرع ہے، اور اس اعتبار سے یہ اصل ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم قیاس سے ثابت ہے نا، یہ کہہ دیا جاتا ہے مجازاً. تو اس اعتبار سے یہ جو ہے اصل ہے، اور اس اعتبار سے کہ یہ حکم کو ظاہر کرتا ہے، یہ فرع ہے. اصل وہ ہوگا جو حکم شرعی کے لیے مثبت ہو، ہے نا. اصل اسی کو کہیں گے کہ جس سے شرعی حکم ثابت ہو، ظاہر نہیں، ہے نا، ثابت ہو. تو قیاس سے چونکہ حکم ظاہر ہوتا ہے، ثابت نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اصل نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو فرع کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ فرع ہے. حاصل یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی قیاس اصل ہے، لیکن من کل الوجوہ نہیں ہے. یعنی جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قیاس من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مکمل طور سے قیاس جو ہے یہ ایک اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک اعتبار سے یہ اصل ہے اور ایک اعتبار سے فرع ہے. من کل الوجوہ کا مطلب یہی ہے کہ مکمل طور سے یہ اصل نہیں ہے. اس لیے فرق مراتب ظاہر کرنے کے لیے اسے الگ سے بیان کرتے ہیں. یعنی وہ شروع کے جو 3 اصول ہیں نا، وہ حکم کو ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قیاس حکم کو ثابت نہیں کرتا ہے. تو دونوں میں فرق ہو گیا. جو ثابت کرتے ہیں ان کا درجہ اور بڑا ہے، تو اس وجہ سے فرق مراتب، یعنی ان کے مرتبوں کا فرق بیان کرنے کے لیے کہ وہ اعلیٰ درجے کے ہیں اور یہ تھوڑا ان سے کمتر درجے کا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں اصول الشرع ثلاثۃ، کہ شریعت کے اصول جو ہیں وہ 3 ہیں، ہے نا. پھر اس کے بعد چوتھی اصل جو ہے یہ قیاس ہے، کیونکہ قیاس اس سے کمتر ہے، اس وجہ سے ان کو الگ سے بیان کرتے ہیں، قیاس کو، مرتبے کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. فقہ کے اصول 4 کی دلیل حصر، یعنی یہ جو کہا گیا کہ اصول فقہ 4 ہیں، فقہ کے اصول 4 ہیں، تو 4 ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ 4 ہی کیوں ہیں؟ 5 کیوں نہیں ہیں؟ 3 کیوں نہیں ہیں؟ 2 کیوں نہیں ہیں؟ ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حکم فقہی کے لیے وحی الہی مثبت ہوگی یا غیر وحی ہوگی. یعنی حکم جس سے ثابت ہوگا، ہے نا، کوئی بھی مسئلہ ہم جس سے ثابت کریں گے تو وہ جس سے ہم ثابت کر رہے ہیں وہ یا تو وحی ہے یا غیر وحی ہے نا. یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی وحی ہے یا پھر وہ وحی نہیں ہے، غیر وحی ہے. تو اگر وحی ہے، وحی الہی سے ہم ثابت کر رہے ہیں مسئلہ، تو وحی الہی یا تو جلی ہے یا خفی ہے، یعنی بالکل ظاہر ہے، یا پھر پوشیدہ طور پر وحی ہے. وہ یعنی ظاہری طور پر وہ وحی ہے یا پھر پوشیدہ طور پر وحی ہے، ٹھیک ہے. تو وحی الہی یا تو جلی ہے یا خفی ہے. یعنی اگر ہم وحی سے مسئلہ ثابت کر رہے ہیں تو وہ وحی یا تو بالکل ظاہری طور پر وحی ہوگی، مکمل طور سے وہ اس کا وحی ہونا ظاہر ہوگا، یا پھر پوشیدہ ہوگا. اگر مکمل طور سے اس کا وحی ہونا ظاہر ہے نا، یعنی وحی الہی اگر جلی ہے تو یہ کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن کریم ہے، کہ اس کا وحی ہونا مکمل طور سے ظاہر ہے کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے نا.
اس کا وحی ہونا مکمل طور سے ظاہر ہے۔ تو اس سے اگر حکم ثابت کریں گے تو ہم کہیں گے کہ کتاب اللہ سے یہ حکم ثابت ہے، اسی کو کتاب اللہ کہتے ہیں، جس کا وحی ہونا مکمل طور سے ثابت ہے، اسی کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اور اگر وحی الہی خفی ہے، یعنی پوشیدہ طور پہ وہ وحی ہے لیکن اس کا وحی ہونا یہ پوشیدہ ہے، تو اسی کو سنت رسول کہیں گے، کیونکہ سنت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ وحی ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہی ہوتی ہے۔ تو جو کچھ بھی احادیث ہیں وہ سب وحی ہیں، لیکن ان کے وحی ہونے کو ثابت کیا گیا ہے ایک دوسرے وحی یعنی قرآن کریم سے، تو ان کا وحی ہونا ایک درجے پوشیدہ ہے، یعنی ایک طرح سے پوشیدہ ہے، تو اس کو کہیں گے وحی خفی۔ ٹھیک، یہ وحی ہے لیکن اس کا وحی ہونا تھوڑا پوشیدہ ہے، اور قرآن کریم کا وحی ہونا یہ بالکل ظاہر ہے نا، اس کو وحی ثابت کرنے کے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو اگر جس مسئلے کو ہم ثابت کر رہے ہیں اگر ہم وحی جلی سے ثابت کر رہے ہیں تو اس وحی جلی کو ہی کتاب اللہ کہتے ہیں، قرآن کریم، اور اگر ہم وحی خفی سے ثابت کرتے ہیں تو اس وحی خفی کو ہی سنت رسول اللہ یعنی احادیث رسول کہتے ہیں۔ اور اگر حکم شرعی کے لیے مثبت غیر وحی ہے، یعنی ہم حکم شرعی وحی سے ثابت نہیں کر رہے ہیں بلکہ غیر وحی سے ثابت کر رہے ہیں، تو یہ غیر وحی اجتہاد مجتہد ہوگا یا اجتہاد مجتہد نہیں ہوگا، ہے نا، یعنی جس کے قول سے ہم مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، ہے نا، تو وہ قول کرنے والا، اس قول کا جو قائل ہے وہ قائل اجتہاد کے درجے پر فائز ہوگا، یعنی اسے اتنا علم ہوگا کہ وہ قرآن و سنت سے مسائل نکال سکتا ہے، یا پھر اسے اتنا بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ قرآن و سنت سے مسائل نکال پائے، ہے نا، صحیح طریقے سے اسے اتنا علم نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایسا ہے کہ وہ مجتہد ہے، مجتہد کے قول سے اگر ہم مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اجتہاد مجتہد ہے تو اجتہاد جمیع مجتہدین ہے، تو یہی اجماع امت ہے، یعنی ہم جس قول سے مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں وہ قول اگر تمام مجتہدین کا ہے نا، تمام ان علماء کا ہے جو علماء کتاب اللہ اور سنت رسول سے مسائل نکال سکتے ہیں، ان تمام علماء کا وہ قول ہے، تو پھر اسی کو اجماع امت کہتے ہیں۔ اس سے اگر مسئلہ ثابت کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ اجماع امت سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اور کسی شخص واحد یا بعض مجتہدین کا قول ہے، یعنی کسی ایک انسان کا قول ہے یا بعض انسان کا قول ہے، سب کا قول نہیں ہے بلکہ بعض کا قول ہے، تو اس کو کہیں گے قیاس، ہے نا، وہی قیاس ہے، اور کہیں گے کہ یہ مسئلہ قیاس سے ثابت ہے۔ اور اگر ہم ایسے انسان کے قول سے ایسے انسان کے قول کو دلیل بنا رہے ہیں، ایسے انسان کے قول سے حکم کو، مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو مجتہد ہی نہیں ہے نا، نہ تو وہ وحی ہے اور نہ ہی اجتہاد ہے، یعنی مجتہد کا قول بھی نہیں ہے، وہ ایسے انسان کا قول ہے کہ جو اجتہاد بھی نہیں کر سکتا ہے، کتاب و سنت سے مسائل نہیں نکال سکتا ہے، اس کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، اس کے قول سے اگر ہم استدلال کر رہے ہیں، اس کے قول کو دلیل بنا رہے ہیں، تو یہ ہوگا، یہ حجت شرعی ہوگا ہی نہیں، یہ شرعی طور پر دلیل ہی نہیں ہے نا، اس سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ ثابت ہی نہیں ہوگا، یعنی جو مسئلہ اس سے ہم نکالیں گے، جو دلیل کو بنا کر کے ہم کوئی کہیں گے کہ ہاں اس کی دلیل یہ ہے نا، تو وہ حکم شرعی ہی نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں دلیل حصر پر اعتراض، ایک اعتراض ہوتا ہے دلیل حصر، یہ جو چار بتائیں نا کہ چار ہی کیوں ہوگی، ہے نا، کیونکہ یا تو کتاب اللہ سے ثابت ہوگا یا سنت رسول سے، یا پھر ان کے علاوہ سے ثابت ہوگا، تو پھر یا تو تمام کا قول ہوگا یا بعض کا قول ہوگا، اگر تمام کا قول ہوگا تو اسی کو اجماع کہتے ہیں، بعض کا ہوگا تو اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، قیاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسے سے ثابت کرتے ہیں کہ جس کا قول اجتہاد ہی نہیں ہے، یعنی جو مجتہد ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، وہ حجت ہے ہی نہیں، ہے نا، تو یہ چار ہی ہوئی جو حجت ہیں، چار ہی ہوئی۔ تو کہتے ہیں چار ہونے پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ احکام شرعیہ ان اصول اربعہ کے علاوہ سے بھی ثابت ہوتے ہیں، یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں نا کہ جو ان چاروں کے علاوہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا شریعت سابقہ شریعتیں، پچھلی شریعتیں جو ہیں ان سے، یعنی کچھ احکام ایسے ہیں جو پچھلی شریعتوں میں آئے تھے، وہ جائز تھے، ان کو اس شریعت میں بیان کیا گیا، لیکن ان کا حکم نہیں بیان کیا گیا کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے نا، اس کو بیان نہیں کیا گیا، تو اس سے بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اگر پچھلی شریعت میں ان کو جائز رکھا گیا تھا
اور اس شریعت میں اس کو بیان کیا گیا اور پھر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کام جو ہے ناجائز ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، تو پھر وہ اس شریعت میں بھی جائز ہو جاتی ہے۔ تو جو اس حکم کا جائز ہونا ثابت ہوا تو وہ کیسے ثابت ہوا؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو حکم آیا نہیں کتاب اللہ کے اندر کہ ہاں یہ کام جائز ہے یا حدیث کے اندر یہ ناجائز ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو یہ دلائل اربعہ میں سے کسی میں نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی تعامل ناس ہے، لوگوں میں کوئی کام رواج پا جاتا ہے، کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ رواج پا جاتی ہے اور اس طرح سے رواج پا جاتی ہے کہ اب اس سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے نا، قریب قریب محال ہو جاتا ہے اس کام سے بچنا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو بھی علماء کرام جائز قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو جائز قرار دیا گیا تعامل ناس کی وجہ سے، تو یہ ایک الگ دلیل ہوئی ہے نا کہ لوگوں کا رواج جو ہے اس کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا، تو لوگوں کا رواج یہ ایک الگ دلیل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے استصحاب حال وغیرہ ہیں، ان سب کا بیان آگے آئے گا بالکل آخر میں، ہے نا، تو ان سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو الگ سے اصول ہوئے اور یہ ان چاروں کے اندر نہیں آتے ہیں، نہ تو کتاب اللہ، نہ سنت، نہ اجماع امت اور نہ قیاس، ان میں سے کسی میں نہیں ہے ان کا شمار۔ پیچھے تو ان چاروں کو بیان کیا گیا تھا، یہ چار تو الگ ہو گئے، تین، تو اب پھر تین تو ہوئے نہیں، یہ تو 7 ہو گئے، 7 اصول ہے نا، 4 پیچھے بیان کیے گئے اور 3 یہ ہو گئے، ان سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں، تو پھر 4 کیسے رہے؟ اس کا جواب دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ شریعت سابقہ کے جن احکام کو شریعت محمدیہ نے قبول کیا اور برقرار رکھا تو وہ ہماری شریعت کے احکام کہلائیں گے اور کتاب اللہ یا سنت میں داخل ہوں گے۔ مطلب کیا کہ جو پچھلی شریعتوں میں کوئی کام تھا اور اس کو بیان کیا گیا اس کے اندر اور اس کو برقرار رکھا گیا، یعنی ان پر عدم جواز کا حکم نہیں لگایا گیا کہ یہ چیز ناجائز ہے یا یہ منسوخ ہے نا، منسوخ نہیں کیا گیا اور ان پر ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگا، تو وہ ہماری شریعت میں بھی جائز ہوں گے۔ اب ان کو جہاں بیان کیا گیا ہو، اگر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے ان کو تو پھر قرآن کریم سے ان کا ثبوت ہوگا، اور اگر حدیث میں ان کو بیان کیا گیا ہے تو ان کا حدیث سے ثبوت، یعنی بطور واقعہ بھی اگر اس کو بیان کیا گیا ہوگا تو بیان تو قرآن کریم میں کیا گیا ہے نا یا حدیث میں بیان کیا گیا، تو یہ انہیں دونوں اصول میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اسی طرح سے اجماع امت، اسی طرح سے تعامل یہ اجماع امت میں داخل ہوگا۔ اجماع امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کا اتفاق۔ اب اتفاق یہ قول کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، عمل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، تو جو تعامل ہوتا ہے نا یہ اتفاق امت ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے کہ لوگ عمل کرنے لگتے ہیں اس پر، ہے نا، لوگ اس پر چلنے لگتے ہیں عام طور سے۔ تو یہ جو تعامل ہے نا یہ اجماع امت کے اندر ہی داخل ہے کہ یہ امت کا اتفاق ہے، بس یہ عمل کے ذریعے ہے، قول کے ذریعے نہیں ہے، تو یہ اجماع امت کے اندر داخل ہے۔ اور قول صحابہ بھی ہوتا ہے، مطلب صحابہ کرام نے کوئی قول کیا کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے تو ان کا قول بھی دلیل ہے نا، ان کے اگر وہ کسی کام کو جائز کہہ دیتے ہیں تو وہ امت کے لیے بھی جائز ہے، اور کسی کام کو ناجائز کہہ دیتے تھے امت کے لیے بھی وہ کام ناجائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قول صحابہ بھی جو ہے یہ دلیل ہوتی ہے، تو قول صحابہ یہ الگ سے دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قول صحابہ اگر مدرک بالعقل ہے نا، یعنی عقل سے سمجھ میں آنے والی بات ہے اگر، تو وہ قیاس کے تحت داخل ہوگی، اور اگر عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے نا، یعنی عقل کے خلاف ہے وہ بات، تو اس کو سنت میں، تو وہ سنت میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر صحابی کا قول مدرک بالعقل ہے، عقل سے سمجھ میں آتی ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ قیاس ہے، ٹھیک ہے، وہ قیاس کے اندر داخل ہے، اور اگر وہ مدرک بالعقل نہیں ہے، عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو پھر وہ سنت رسول سنت رسول میں اس کو داخل مانا جائے گا کہ یہ سنت رسول ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور استصحاب حال بھی قیاس میں ہی داخل ہے نا، یہ کوئی الگ سے نہیں ہے، جتنے بھی اصول باقی ہیں یہ سب شریعت سابقہ، تعامل ناس، قول صحابی، استصحاب حال وغیرہ، ہے نا، تو یہ سب جو ہیں یہ کوئی الگ سے اصول نہیں ہیں، بلکہ یہ انہی میں داخل ہیں، جو اصول اربعہ ہیں نا انہی کے اندر داخل ہوں گے، کچھ کتاب اللہ میں، کچھ سنت رسول میں، کچھ اجماع امت میں اور کچھ قیاس میں، تو انہی میں وہ داخل ہیں۔